ایک ڈاؤٹ جو نماز پڑھنے والے کے ذہن میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو آگے سے کوئی گزرے گا تو کیا میری نماز ٹوٹ جائے گی یا باقی رہے گی؟ تو یاد رکھیں، کسی کے نمازی کے آگے سے گزرنے سے نمازی کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، گزرنے والا گناہگار ہوگا۔ نمازی کے آگے سے انسان کے گزرنے سے، مرد کے گزرنے سے، عورت کے گزرنے سے، جانور کے گزرنے سے نمازی کی جو نماز ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن نمازی کو چاہیے کہ جب وہ ایسی کسی پلیس پہ، کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھے یا مسجد میں ایسی جگہ پہ نماز پڑھے جہاں سے نمازیوں کے گزرنے کا خدشہ ہے، بھئی ایک بندہ تاخیر سے آیا ہے، وہ پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اب آگے جو نمازی ہیں انہوں نے تو واپس جانا ہے، تو جو نمازی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے اسے چاہیے کہ وہ ایسے مقام پر کھڑا ہو جہاں پر اس کے لیے سترہ موجود ہو، آگے اپنے کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی کر دے جو عذر و شرار سترے کا درجہ رکھتی ہو۔ سترے کی جو مقدار ہے وہ ایک انگل جتنی موٹی ہونا اس کے لیے ضروری ہے، اور ایک ہاتھ جتنا کم از کم وہ لمبا ہو۔ جیسے یہ سٹینڈ ہے، یہ تو زیادہ لمبا ہے، اس سے بھی چھوٹی کوئی بھی چیز عمومی طور پر آپ نے مساجد میں دیکھا ہوگا، بڑی بڑی مساجد میں ایسے سترے جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں جو نمازی آگے رکھتے ہیں اور وہاں سے اگر گزرنا چاہیں تو وہ گزر سکتے ہیں۔ تو ایسا کوئی سترہ جو ہے وہ آگے رکھ کر نماز پڑھی جائے، یا پھر جیسے ہماری مسجد میں یہ پیچھے والی دیواریں ہیں تو اگر کوئی تاخیر سے آتا ہے تو ان کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھے تاکہ گزرنے والے کو کوئی پریشانی جو ہے وہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر بالفرض کوئی سترہ رکھنا بھول گیا ہے، کسی نے نماز پڑھتے ہوئے اپنے آگے سترہ نہیں رکھا، تو اب جو گزرنے والا ہے اگر اس کو جلدی ہے، بہت زیادہ اشد ضرورت ہے، جیسے اگر کسی کو قضائے حاجت آ گئی ہے، اب 5 منٹ لگے گئے اس کی نماز پڑھنے کو، اب اس کا بھی تو مسئلہ ہے، اس نے نکلنا ہے، تو اس کے لیے عذر و شرع حکم یہ ہے کہ اگر پیچھے سے گزرنے کی جگہ موجود نہ ہو، نمازی کے پیچھے سے گزرنے کی جگہ نہیں ہے، تو پھر اس کے آگے کوئی ایسی چیز رکاوٹ حائل کر دے جس کے آگے سے وہ گزر سکتا ہو، اور وہ رکاوٹ کے طور پر کوئی کرسی اٹھا کر بھی آگے رکھ سکتا ہے، اور کوئی سترہ نما چیز جو ہے وہ اس کے آگے رکھ سکتا ہے اور اس کے آگے سے گزر سکتا ہے۔ اور اگر بامر مجبوری اسے جلدی نکلنا ہو تو وہ نمازی کے آگے کسی بندے کو کھڑا کر کے بھی آگے سے گزر سکتا ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے ایک اور بندہ بیٹھا ہوا ہو یا کھڑا ہو، وہ بھی اس کے لیے سترہ بن جاتا ہے، تو اس کے آگے سے بندہ گزر سکتا ہے ایزیلی۔ جب ہم جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، پیچھے کوئی بندہ تاخیر سے آیا، وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ہم سلام پھیرتے ہیں، وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اب ہم نے اٹھ کر پیچھے جانا ہے، تو ہمارے بالکل پیچھے جو بندہ ہے اس کے آگے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد اس کے دائیں بائیں اگر کوئی نمازی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، صرف ہمارے پیچھے والا بندہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، تو ہم اس سے ایک طرف سے ہٹ کر نکل سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پچھلی صف میں کوئی بندہ آ گیا، اس کی 2 رکعتیں 3 رکعتیں رہتی ہیں، اور عصر کی نماز ہے مثلا، ہم نے جانا ہے، تو اب بندہ جو ہے وہ انتظار میں رہتا ہے، بھئی یہ سلام پھیرے تھے پھر میں اٹھا۔ اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، اگر کوئی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے آپ آگے سے ہٹ سکتے ہیں، یہ گزرنے کے زمرے میں نہیں آئے گا، یہ آگے سے ہٹنے کے زمرے میں آئے گا، آپ آگے کھڑے تھے آپ ہٹ گئے، تو اس میں کوئی عذر و شرع ممانعت نہیں ہے۔